اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ الجاثیہ، اس کی 21 اور 22 دو آیتیں میں نے پڑھی۔ یہ 21 نمبر آیت جو ہے نا، جس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کو مبکات العابدین کہا جاتا تھا، جس کو پڑھتے پڑھتے ساری رات عبادت گزار بندے روتے رہتے، یہی آیت دہراتے رہتے تھے اور روتے رہتے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ مکہ کے ایک آدمی نے یہ بیان کیا کہ میں نے یہاں مقام ابراہیم کے پاس حضرت تمیم داری کو دیکھا کہ وہ ساری رات رکوع سجدے کرتے رہے اور صرف یہی آیت دہراتے رہے اور روتے رہے۔ آپ یقین جانیں اصل مسئلہ انسانوں کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا یا بس آدمی مٹی ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، مگر اس عقیدہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا یا اس کو نظر انداز کرے کہ کیا اس بارے میں سوچنا، یار دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نظر انداز کرے، اس کو پیچھے پھینکے یا سرے سے منکر ہو جائے یا شک میں مبتلا، اس بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر کار کرنی ہو سکتی۔ آپ جتنی چاہے ڈگریاں اس کو تھما دیں، وہ دانشور بن جائے، علامہ دوراں ہو جائے، نیک نہیں بن سکتا۔ اور اگر تھوڑی بہت نیکی ہوگی نا، وہ صرف اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اور مروت کی وجہ سے، ورنہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ جب موقع ملے گا وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ایمان بالآخرت کہ زندگی کا سلسلہ مرنے پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آدمی مر گیا چلو قصہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ نہ اس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ انسان کے سان و گمان سے زیادہ نعمتیں اور راحتیں وہاں، ہر سکھ ہے وہاں، اور تکلیفیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر تکلیف سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور نہ ان تکلیفوں کا کوئی خاتمہ۔ اس بارے میں پورا یقین، جیسے اب آپ کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ دیکھ، اس طرح آنکھوں دیکھی بات کی طرح یقین کہ موت کے بعد بس حساب کتاب ہے، اللہ کی عدالت ہے اور میں اس میں پیش ہوں۔ میرے جو اعمال اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے، ایک ایک کام میرا وہ لکھتے جا رہے ہیں، وہ پیش ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب وہ دفتر سامنے آئے گا تو میں پھر روؤں گا، چیخوں گا کہ یہ کتاب کہاں سے نکل آئی کہ میری کوئی چھوٹی موٹی حرکت ایسی نہیں جو اس میں ریکارڈ نہیں۔ یہ یقین پیدا ہو جائے نا تو انسان بالکل سیدھی راہ پر چلتا، اگر کبھی پھسلے بھی اٹھ کر دامن جھاڑے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، رو رو کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر سیدھی راہ پر چل پڑے گا۔ اور اگر یہ بات ذہن سے نکل جائے نا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، اس کا منکر ہو جائے آدمی، یا اس کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ بابر بیش کوش کے آرام دوبارہ نے، یار آرام سے یہ زندگی گزارو، کیا پہلے ہی سوچنا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب عیش میں لگ جائے۔ صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ یہ بے ایمانوں کا فلسفہ ہو جاتا ہے، صبح کو شراب پیو، رات کو کوئی محبوبہ ہو، اور بس آرام سے عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو کہ حساب کتاب۔ بس یہ جرثومہ اور کیڑا دماغ میں پیدا ہو جائے نا، سب شیطنت اور بے ایمانی میں انسان جا جائے، کوئی اس کو نیک نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ ہے جس کو پڑھ کر یہ نیک لوگ، ربیع بن حسیم، تمیم داری اور فضیل بن یاد، ساری رات روتے رہے، یہی ہے دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اور یقین جانیں ایسا اللہ ماننا جو انصاف نہیں کرے گا اور لوگوں کو نیکی بدی کی کوئی جزا سزا نہیں دے گا، بہتر ہے کہ آدمی انکار کر دے، کوئی خدا نہیں، ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی حکومت میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے کچھ لوگ نیکیوں میں عمر گزار گئے، آپ بھی نیک رہے اور خلق خدا کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے رہے، کماتے خود رہے اور اپنی کمائی غریبوں کو دے دیتے رہے، اور ایسی زندگیاں گزاریں جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا مال و دولت بھی یہ دیا تھا،
حضرت سفیان ثوری جیسے عالم اور نیک کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ 1 سال ہی میں عبداللہ کی طرح گزاروں، میں نہیں گزار سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے اپنے سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ نمونے ہم روز دیکھنے دنیا میں۔ اللہ کہتا ان سایکم شتیٰ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوگوں کے طرز عمل 2 طرح کے ہیں، کچھ نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے مگر یہاں انہیں کوئی بدلہ نہیں ملا، کچھ ایسے ہیں کہ وہ برائیوں کی انتہا کر گئے، کوئی سزا نہیں ملی۔ اب اگر خدا کی دنیا اسی طرح چلتی رہے یا مر کر لوگ مٹی ہوتے رہیں تو ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ کہ نہ نیک کو کوئی انعام دیا اس نے، نہ بد کو کوئی سزا دی۔ ایسے ہی اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ جو ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی کہے کوئی اس دنیا کا رب نہیں، یہ دنیا اندھیر نگری اسی طرح سے رب کو ماننا، اور وہ رب جو نہ عدل کرے، نہ انصاف کرے، نہ انعام دے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ اب سال اس طرح انہوں نے تقسیم کیا تھا، کتابوں میں بھی یہ باتیں دیکھنے میں لوگ موجود، اب بھی کئی اتنے نیک ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے یار یہ ہر وقت خلق خدا کی مدد کرتے رہتے، ملتا کچھ نہیں انہیں۔ الٹا ہو سکتا ہے کبھی وہ پھانسی پر چڑھا دیے جائیں، لوگوں نے قتل ہی کر دیں۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ 3 مہینے تجارت کرتے تھے، حلال روزی کماتے، مفت خور مولوی نہیں تھے، اور 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے اور ساری دنیا سے طالب علم ان کے پاس اکٹھے ہوتے، ان کو قرآن حدیث کا درس دیتے، اپنے پلے سے ان پر خرچ کرتے۔ 3 مہینے حج اور عمرہ کے لیے چلے جاتے، اور 3 مہینے مجاہدین کے ساتھ سرحدوں پر جا کر جہاد کرتے۔ اب کوئی نیکی رہ گئی؟ تو یہودی پڑوسی تھا ان کا، غریب ہو گیا، ان کو نہیں خبر ہوئی، اس نے مکان بیچنے کا نا اعلان کر دیا، میں مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ اب جو گاہک آئے انہوں نے کہا ہاں کیا مانگتے؟ اس نے کہا 2000 درہم لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے مرضی ریٹ لگوا رہے، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ تو اس نے کہا میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ اس نے کہا پھر 1000 کیوں مانگتا؟ اس نے کہا عبداللہ کے پڑوس کا مانگتا ہوں، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ اب حضرت عبداللہ کو خبر ہوئی تو گئے، اس سے معذرت کی معافی مانگی کہ میرا قصور ہے یار، میں تیرے حالات کا پتہ نہ کر سکا، تو تنگ ہو کر اگر مکان بیچ جاتا تو میں قیامت کے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو کیا منہ دکھاتا؟ ایک غریب آدمی مکان بیچ کر چلا گیا، یہ لو 2000 ہر مہینہ ملے گا، مکان اپنے پاس رکھو۔ اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں خود کماتے ہیں اور غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اٹھتے ہیں۔ ایک بیوہ نے بڑی محنت سے جہیز اپنی بچی کے لیے تیار کیا، گئے ڈاکہ مارا، ان کو بھی قتل کیا، سب لے گئے۔ اب اگر اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے گی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یا مر کر لوگ مٹی ہو جائیں گے جس طرح یہ بے دین اور دانشور کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ اندھیر نگری کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اس کو کفر کا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، بدترین انکار۔ اس سے تو بہتر سے تم کہہ دیتے اللہ ہی، اللہ مانتے ہو، نہ وہ انصاف کرتا ہے، نہ ان سے نے یہ دنیا بنائی، اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ ہر اچھی صفت جو نا میرے بھائیوں اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ وہ نہ بھی کہنا کہ خدا نہیں، جب اس نے کہا کوئی انصاف نہیں ہونا، اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ اگر اس کے دل میں یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کس طرح پیدا ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کو قادر مطلق نہیں مانتا۔ اس کا خدا جو چاہے نہیں کر سکتا، بے بس ہے، ایک بار بنا چکا پھر نہیں دوبارہ بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہ احوان علیہ، اور بیوقوف ہو، اگر مشکل ہوتا ہے کوئی کام تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے، میرے لیے تو پہلے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، مگر سمجھ لو کہ پہلی بار کسی سانے کے لیے، کاریگر کے لیے کوئی کام مشکل ہے، دوسری بار بنانا تو 1000 مرتبہ آسان، جس نے جیتا ہے پھر وہ بناتا رہے۔ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ مر جاؤ اگر میں دوبارہ پیدا نہیں کروں، مٹی سے بنا نہیں سکوں، پہلے تمہیں کس سے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم مما یعلمون، پہلے کوئی مسالہ منگوانا پڑا مجھے، ایک حقیر کا پانی کی بوند ہے، وہاں کے ریم میں جاتا، اس کارخانے میں انسان اچھا بھلا بن کر آ جاتا، اس خدا کا انکار کر دیا۔ تو اگر تم کہتے ایسا ہو نہیں سکتا تو تم خدا کی قدرت کے من کرو، تمہارا خدا بے بس ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور کہتا کر سکتا ہے مگر کیوں کرے، دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے من کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار بنائی ہے، کھیل تماشا ہے، فضول ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ فضول کام کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا، ورنہ ہر کام کا لوگ پوچھتے ہیں یہ کام کیوں کیا، کیوں کا سوال پیدا ہو، دانا آدمی یار خواہ تو کام نہیں کرے، کوئی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا اسی لیے بنائی کہ مٹی ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ حکیم اور دانا نہیں ہے، اسی لیے قیامت کے دن کہے گا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون،
تم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے یہ دنیا کھیل کے لیے بنائی ہے اور تم نے دوبارہ میرے پاس نہیں آنا. یہ کس بیوقوف نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میں نادان ہوں؟ اور وہاں جو زوردار کلمہ کا فتعال اللہ الملک الحق، کہاں وہ سچا بادشاہ اور کہاں یہ تمہاری بےہودہ بکواس کہ وہ بادشاہ تماشا دیکھتا رہے گا. تو اس لیے یا وہ قدرت کا منکر ہے یا حکمت کا منکر ہے، اور اس کے ساتھ عدل کا منکر ہے کہ اس خدا کی نظر میں نیکی بدی برابر ہے. بلکہ یقین جانا ان بے ایمانوں کی بات کو مانا جائے پھر خدا کی نظر میں برے اچھے ہیں کہ وہ برائی بھی دل پسند کرتے ہیں، من مرضی کی کرتے ہیں اور سزا انہیں ملے گی نہیں. وہ اچھے رہے یا بیچارے راتوں کو جاگتے رہے، روزے رکھتے رہے، جہاد میں جانے دیتے رہے، ملا کچھ نہیں. اس سے تو پھر برے اچھے نکلیں کہ خدا بروں کو اچھا سمجھتا کہ انہیں کوئی سزا نہیں دیتا اور جہاں بھی اپنی مرضی کا کام کرنے کی اجازت دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر دبا کہ وہ منصف نہیں ہے، عادل نہیں ہے، بالکل ظالم ہے. اور یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکوں پر کوئی رحمت نہیں کرے گا، ان بیچاروں کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا، مظلوموں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا، جو بیچارے لٹ گئے مارے گئے ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی. تو اللہ یہ کہتا ہو بے ایمانو، جب تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری بات کہتے ہو جس کے بارے میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جس پر روتے رہے بزرگ ساری رات کہ جو لوگ برائی میں غرق ہیں، دن رات بدماشیاں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کو برابر ان کو کر دیا گیا. یہ بدماشیاں کرتے رہے، وہ نیکیاں کرتے رہے، برابر، یا ملا ہی کوئی نہیں یا مٹی ہو گئے. سوا محیاہم و مواتہم، دنیا میں یہ رہے کوئی نتیجہ نہ نکلا، نہ نیکوں کو انعام ملا نہ بروں کو سزا ملی، بلکہ سوچیں تو اس دنیا میں پورا انعام مل بھی نہیں سکتا، نہ پوری سزا مل سکتی. ایک آدمی نے بم پھینکا، لاکھوں آدمی مر گئے. اب وہ اگر پکڑا بھی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے، تو ایک تو اس کی جان ہے، ایک آدمی کے بدلے میں اس کو سزا مل گئی، اتنے جو مرے ہیں ان کا کیا بنے. ایسی دنیا آنی چاہیے جہاں بار بار وہ زندہ ہو، بار بار اس کو سزائے موت ملے تاکہ وہ حساب پورا ہو. وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب یہ بکتے ہو، آگے فرمایا سا ما یحکمون، جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی یا مٹی ہو جائیں گے، سب سے گندی بات ہے جو یہ کہتے ہیں. اس سے زیادہ بےہودہ بات کوئی نہیں. یہ اللہ کہہ رہا، کہتا برابر ہی ہو جائیں گے دونوں. آپ نے دیکھا کسی دنیا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن آتا کہتا کہ ان کے اولاد نہ ہوئی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے محراب میں کہ اللہ کا فرشتہ آ گیا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا. یحییٰ نام اس کا رکھ دیا اللہ نے، اور وہ بیٹا بھی غلامن زکیہ ہوگا، ایسا بیٹا جو پاک بیٹا. حالانکہ اللہ کے سارے نبی پاک ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی، خواہ وہ نبی ہے، ایسا نہیں ہوا جس کے دل میں برائی کا خیال نہیں آیا، بے شک اس نے کی نہیں. مگر یحییٰ ایسا ہے کہ اس کے دل میں برائی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ اللہ نے ایسا بیٹا دیا غلامن زکیہ. مگر انجام کیا ہوا؟ آخر میں وقت کا حکمران جو تھا بدماش، اس نے اپنی بھتیجی رکھی ہوئی، اپنے بھائی کی بیوی بغیر نکاح کی. اب یحییٰ علیہ السلام ٹوکتے تھے کہ تم بنی اسرائیل کے حکمران ہو، تم یہ برا کام کرتے ہو تو یہ سارا ملک تو پھر کیا کرے گا. تو جیل میں بند کر دیا، مگر جرت نہ کی ان کو قتل کرنے کی. دل میں عقیدت مند تھا کہ یار مجرم میں ہوں، یہ تو بے گناہ آدمی. مگر آپ دیکھیں کہ اس نامراد دنیا میں کیا ہوتا رہا. اور یہ واقعہ امام زین العابدین فرماتے میرے باپ نے کربلا کے سفر میں بہت دہرایا، کئی مرتبہ یہ بات اپنی کر رہے تھے. اور یہی بات حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہی جب عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا. رسول اللہ کا صحابی حضرت ابو بکر کا نواسا حرم شریف میں مکہ، وہاں قتل کر کے ان مسلمان ظالموں نے درخت پر لٹکا دیا. کتنی مدت لاش لٹکتی رہی. پھر حضرت اسماء بینی تھی اپنی لونڈی کے ساتھ گئی اور کہا ابھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے، اس دنیا میں کیا اندھیر ہوتا رہا. تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو جیل میں بند کر دیا. اب جلوس کا دن جب آیا، جس دن وہ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تو اس کی بھتیجی نے ڈانس کیا، رقص کیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مانگ جو مانگنا. اس نے کہا میں نے ماں سے مشورہ کر لوں. ماں سے جا کر پوچھا اس بدکار عورت نے کہا یحییٰ نبی کا سر مانگ لے، وہ ہر وقت میرے خلاف تقریر کرتا. اس نے جا کر کیا کیا،
اب بادشاہ اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور ہو گیا، دل میں تو ناپسند کرے مگر وہ وعدے کے مطابق سپاہی بھیجے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر کو لٹایا، چھری سے ذبح کیا اور تھال میں رکھ کر اس کا سر بدکار اور اس کو تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ یہی بات امام حسین کہتے رہے۔ یہ اسما سے جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کوئی بہن نہیں، جب جان اللہ کے پاس چلی گی، جسم کے ساتھ یہ چاہے جو سلوک کریں، تو حضرت اسما نے بھی کہا نہیں عبداللہ غم کیا کرنا، جب یحییٰ جیسے نبی کا سارے ایک بغیے بنی اسرائیل کو بھیج دیا گیا تو اس دنیا کا کیا گلا کرے۔ تو اب یحییٰ کا سارے اس طرح بے گناہ کا کاٹا گیا ایک بدکار عورت کے کہنے پہ، اور کوئی انصاف نہ ہو۔ اسی طرح دنیا چلی رہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کافر سے پوچھیں کہ پوری دنیا میں جو قانون تم نے بنا رکھے ہیں اس میں مجرم اور فرمانبردار کے لیے اللہ قانون نہیں، جو بھی بات صبر ہے نیک بد کا، ہر ملک میں ہے کہ اس کو نیک سمجھو انعام دو، اس کو برا سمجھو جیلوں میں بند کرو سزائیں دو۔ اچھے برے کی تمیز ساری دنیا میں، اگر یہ ایک ہی سلوک ہو کہ مجرم بھی ٹہلتے رہیں اور نیکوں کو بھی سزا ہوتی رہے تو ہر شخص کہے گا یار یہ کو ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کے برابر ہی کر دے گا، یا یوں ہی دنیا ختم ہو جائے گی یا قیامت آئے گی بنا۔ بہت سے لوگ قیامت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قیامت جیسے میں نے واضح کیا نا، جو اللہ کو مانتا اس کو لازماً مانتا پڑتا ہے کہ خدا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر پھر بیڑا غرق ہوتا ہے شرک سے۔ جیسے حکیم صاحب نے پڑھا نا معاذ بن جبر کی روایت میں، سب سے بڑی برائی شرک۔ شرک کوئی عقیدہ نہیں، سمجھیں وہ بم ہے جس سے سارا دن اٹھ جاتا۔ وہ کتنا نیک، جب اس نے فرض کر لیا کہ میرے چھڑانے کے لیے وہاں بڑے بزرگ ہوں گے، کیا فائدہ؟ قیامت آئی نہ کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے، عمل تولے جائیں، حساب کتاب ہو، ایک حضرت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ میاں کیا کرتا تو، یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، چھوڑو اس کو، بری ہو گیا۔ قیامت کے ڈرامے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں قیامت کا ذکر کرتا ہے اس شفاعت سے باطلہ قرار کرتے کہ یہ سفارش جو تم نے دنیا نے گاڑ لی، سارے شفاعت اور شفاعت، اور شفاعت نے تو بیڑا کر کیا۔ جو شفاعت دین میں اس میں کہیں آتا کہ لوگ اللہ کے انصاف میں دخل ہو گئے؟ کبھی نہیں۔ یہ مولویوں کے جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گڑا ہوا۔ سب لوگ میرٹ پر جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں نکالنے کے لیے حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم سے گناہ گاروں کے لیے موقع دے گا، انصاف میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ خدا جانے کروڑوں سال بعد یاد آئے گا کہ ہمارے ساتھی ہوں گے، جا کر اللہ سے منت سماعت کریں گے، چلو نکلوا رہا ہے 3 قسطوں میں، آہستہ آہستہ جیسے کسی کی جیل ختم ہوتی جاتی ہے، لوگ روبکار لے جاتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ سے۔ اب کس کی میعاد؟ ورنہ انصاف کو متاثر کرنے والی کہ اللہ کو انصاف نہ کرنے دیں، ایسا کوئی ماں کا لال نہیں اٹھے گا، کوئی نبی ولی زبان نہیں کھول سکے گا اور نہ دخل دے گا اللہ کے فیصلے میں۔ تو یہ ہے جس پر لوگ روتے رہے پوری رات کہ تم نے فرض کر لیا کہ نیکیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے برابر کر دیے جائیں، سواء محیا و مماتم، ایک ہی طرح زندہ رہیں گے، کھاتے پیتے ایک ہی طرح مر جائیں گے مٹی میں۔ ساء ما یحکمون، تم بہت بےہودہ بات کرتے ہو، یہ تو ساری عقل اور دین کو تباہ کرنے والی بات۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا، اس نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا۔ یہاں ایک شے کا مقصد ہے اور اس کی وجہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا۔ نیکی ہے تو وہ ایک دانہ نہیں ضائع ہوگی، برائی بھی نہیں ضائع ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور مطمئن رہو کہ خدا کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، نہ نیک کی کوئی نیکی باری جائے گی، نہ بدماش پر زیادہ گناہ لا دے جائے، جتنا جتنا کسی نے کیا وہ ملے گا۔ تو دنیا میں ہم جو تماشا دیکھتے رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم ہوتے رہے، بروں کو لوگ جو ہے نا عزت دیتے رہے، ان کے نعرے لگتے رہے، ان کو پروٹوکول ملتے رہے، اس دنیا میں کوئی سامنے نہ نتیجہ ہے۔ اگر مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں تو نہ یہ دین ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب، کچھ فائدہ نہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان وہی مطلوب ہے، وہی دین مانگتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو عادل مانا جائے، انصاف کرنے والا مانا جائے، جو لوگوں کو ان کی نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ اور ان کی صلاح دے، وہ خدا ہے جس کا دین نے تصور دیا۔ اور یہ ماننے سے ہی نہ صحیح پٹری پر گاڑی چلتی ہے، ورنہ اس میں ذرا خلل آ جائے یا منکر ہو جائے یا سرے سے اس بارے میں سوچے ہی نہ، یا ساتھ سفارشیں کرنے والے گھڑ لے، یہ عقیدہ بیسر ہو جائے گا۔ پھر نہیں، اب بھی ہم مسلمان زبان سے نہیں انکار کرتے قیامت نہیں آئی، مگر چونکہ
گاڑیا کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو ہم فتویں دیتے ہیں دربار جا کر چومتے یہ نہ چھڑائیں گے، سارا ستیہ ناش ہوگی، امت غرق ہوگی گناہوں میں، اور الٹا ایسی نعتیں رزمیں بن گئیں، گناہ گارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی، بس پھر تالیاں بجاتے ہیں، ایسے جو ہے نشاور کرتے ہیں، واہ واہ واہ۔ بھائی کہ اللہ کے رسول ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے آئے حامی بن کر کہ تم بدماشیاں کرو میں تمہیں چھڑاؤں گا؟ کچھ خدا کا خوف کرو جن کی زندگیاں گزر گئیں لوگوں کو نیک بنانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کسی علاقہ میں، یہی حضرت معاذ بن جبل سے، وہ واپس آیا تو زکوٰۃ وغیرہ جو وہاں اکٹھی کی تقسیم کر کے آ گئے، کچھ نہیں پلے لے کر۔ تو بیوی نے کہا آپ گئے کچھ پیسہ ٹکا لاتے؟ تو انہوں نے کہا عمر نے مجھ پر ایک ضابط مقرر کر دیا، نگران مقرر کر دیا تھا، میں فرض برد نہیں کر سکا۔ تو برا کہنے لگی عورت ذات تو، اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بے اعتمادی تھی تو بھیجا کیوں تھا؟ آپ کو بھیجا اور پھر اتنی بے اعتباری؟ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا یار معاذ تم نے کیوں مجھے بدنام کیا؟ میں نے کون سا تجھ پر نگران کر کے؟ انہوں نے کہا صاحب بھی ساتھا اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے کہ نگران آپ نے کیا مقرر کر، نگران تو پہلے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ کے ہوتے ہو کیسے ہیرا پھیری کرے؟ تو یہ عقیدہ اتنا جاندار ہے، اتنی تاثیر ہے اس میں کہ آدمی کو کسی وقت نہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ اگر برا ارادہ ہے سوچتا ہے کہ خدا دیکھتا، یہ سارے اعمال جن کا میں نے حساب دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد جو اس وقت دارالسلام تھا، دنیا جنت کا نمونہ سمجھتی تھی، بہت بارونق شہر، لوگ سفر کر کے آتے تھے سیاحت کے لیے کہ دیکھیں بغداد کو، دریا بہہ رہے ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، کتب خانے عالم۔ تو بڑے دربار میں نہ ایک حرامی لڑکا کسی بچی کو تنگ کر رہا تھا۔ اب لوگ دیکھتے تھے مگر اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ برا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو ٹوکنے کی، تماشا لگا ہوا، دور کھڑے لوگ دیکھتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو وہ قریب گیا اور اس کے کان میں ایک بات کہی اور چلے گئے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، لوگوں نے جا کر اسے اٹھایا اور سنبھالا۔ بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تم نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تھا کہ بشر حافظ اس شہر میں اللہ کے بہت بڑے بڑی، دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہی سے۔ تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور بخار میں مبتلا ہو گیا، 7 دن بیمار رہا، ہاتھ تندرست نہیں ہو سکا۔ اس بات نے اتنا جھنجھوڑ دیا کہ تم وہ کر رہے، تیرا خدا تو دیکھ رہا، اور وہ دیکھتا رہے گا تماشا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ کھڑا کرے گا سامنے کہ حرامی تم نے میرے دیکھتے ہوئے یہ حرکتیں کی۔ اس لیے اس عقیدے میں جو جان ہے وہ اتنی ہے، اتنی یہ طاقتور دعائی ہے۔ اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اور کیا کی؟ کوئی نسخہ استعمال نہیں کیا۔ ساری دنیا کے سامنے یہی منادی کی، بلند آواز سے اس کو بار بار دہرایا کہ لوگوں جو تم کر رہے ہو نا، اس کا ایک دن اللہ کو حساب دینا۔ اور یہی بات جو ہمارے بزرگ ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، شیخ فرید الدین سارے بابا گان شکر انہی کے مرید تھے۔ تو انہوں نے ایک نظم کہی جس میں کہا دلا امروز کار کن کہ فردا رستگار آئے، اے میرے دل کچھ اچھے کام کر تاکہ کل تو چھوٹ جائے، نجات پا جائے۔ دلا امروز کار کن کہ فردا رستگار آئی، بدیہا بیشتر کر دی نہ باشدین دلا۔ ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ ڈرامہ چلتا نہیں رہے گا، حساب دینا ہے۔ گناہ نمد پیوستہ دل اندر گم رہی رکھتا، کہتے دل میرا ہر وقت گمراہی میں لگا رہتا ہے اور میں گناہوں میں لگا، بگو ہے کتب دل خستہ تیرا در راہ نہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کتب تو کیوں سیدھی راہ پر نہیں آتا؟ وقت ختم ہو گیا پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ٹائم ختم کر دینا، موت سے کوئی نہیں نجات پا سکے، سب مرے ہیں، ہم نے بھی مرنا، اور مرنے پر قصہ ختم نہیں ہو جانا، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام غزالی ہے علوم الدین میں لکھتے میں سفر کر کے آیا، حج کا ساتھی بھی جاتے ہیں، کیا ہے بھائی گھر میں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، گھر کے وہاں ہی مل کر برائے گا، جیسے موت کے وقت ہوگا کہ بچیاں اور گھر والی بیویاں وہاں رہ جائیں گی، وہ پھر میت کے ساتھ چلیں گے چارپائی کے، وہ ایئرپورٹ تک جائیں گے، پھر قبر تک، وہاں سے وہ بھی سلام کر کے آ جائیں گے۔ پھر اللہ کے فرشتے بالکل جیسے ایئرپورٹ کا عملہ دیکھنے لگتا ہے، پھر ویزے وغیرہ ان کے حوالے ہو جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب تو حج کے لیے نکلے تو یہی سمجھ کہ یہ موت کا ہی سفر ہے۔ اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ چھوٹتے جائیں گے تو تنہا رہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ آدمی کو بے بسی کا اندازہ ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں یہ اطلاع دی
عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں مردے سنتے ہیں، نہیں اس کی کوئی دلیل۔ اللہ قادر ہے سنا، مگر صرف 2 موقعوں پر ذکر آیا۔ ایک بدر کے کافر گڑھے میں پھینکے گئے، وہاں اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا کہ عتبہ، ابو جہل، شیبہ، جو میں تم سے کہتا تھا آج سچ پایا یا نہیں پایا؟ وہ نتیجہ نکلا نہیں جو میں تمہیں کہتا تھا کہ رسول کی مخالفت کرو حشر یہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تم ان مردوں سے باتیں کر رہے ہو، ان میں تو جان ہی نہیں۔ پر میں تم سے اللہ کی قسم زیادہ سنتے ہیں مگر اب جواب نہیں دے سکتے، میری باتیں سن رہے ہیں، ان کے دلوں پر نیزوں کی طرح لگ رہی ہیں۔ اور دوسرا موقع فرمایا جب لوگ دفن کر کے واپس لوٹتے نا، اس وقت ان واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ اللہ اس کو سنواتا کہ جن کی جو تیرے حامی تھے سب چلے گئے، کوئی اب تیرے ساتھ نہیں، اب تو ہے اور خدا کے فرشتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں وقت تمہارا کب ختم ہو جائے، اور یہ دنیا اسی طرح نہیں ختم ہو جائے گی، اس کا ایک انجام ہوگا، نتیجہ نکلے گا، اللہ خود عدل کرے گا، رائی رائی کا حساب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ سے لوگوں نے بہت مسئلے پوچھے کہ اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، آخر میں کہا میں تمہیں الجامعۃ الفاظ ایسی بات بتا دیتا ہوں جس میں ساری چیزیں آ گئیں اور وہ ایسی بے نظیر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ نیکی کرو گے رائی برابر، اس کا بھی بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو بھی سامنے آ جائے۔ فرمایا یہ جامع بات ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور تم نے کیا پوچھنا۔ تو یقین جانے یہ عقیدہ آخرت جو ہے نا، اس کو الگ کر دیا جائے، پھر خدا ہے یا نہیں ہے، رسول آئے یا کوئی فائدہ نہیں، جب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، نہ کوئی سزا ملنی نام، تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت پھر کیا۔ اس لیے ساری بے دینی کی جڑ یہ ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ موت سے قصہ ختم ہو جاتا، یہ تسلسل ہے زندگی کا کہ مرنے پر قصہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ شروع ہوتا۔ اسی لیے جو دانا اور نیک لوگ تھے انہوں نے پھر بھی کہا یار سوچ لو، ہم اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر مصیبت سامنے آ گئی پھر کیا بنے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنا۔ اور اس بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جنت دوزخ کی باتیں ہوتی ہیں اتنے مختصر نہیں ہوتے، جب قبر کی بات ہوتی نا تو بہت روتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے بارے میں اتنا محتاط ہیں، روتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں جیسے اسٹیشن پہلا ہوتا نا، یہ پہلا اسٹیشن ہے، یہ خیریت سے گزر گیا، آگے خیر ہی خیر ہے، اور یہیں پھنس گئے پھر مصیبت ہی مصیبت، پھر جو دن آئے گا برے سے برا۔ تو قبر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے، آپ نے پوچھا یہاں کیا کہنے، ایک شخص فوت ہو گیا، آپ بھی چلے گئے، قبر کھود رہی تھی، مٹی نکلی، حضور وہاں بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، مٹی بھی گیلی ہوئی، اور اس وقت حضور نے فرمایا لمثل هذا اليوم فائد، اور میرے بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو، کوئی سامان اپنا اکٹھا کرو ورنہ کوچ ہو جائے گا، چھوڑ جاؤ گے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا منجارا، تم چلے جاؤ گے یہ کوٹھیاں بنگلے بینک بیلنس یہیں پڑے رہ جائیں۔ اور دانا جس قوم میں بھی ہوا نا اس نے یہی بات سمجھائی، وقت کی قدر کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ میں 2-4 پنجابی کے اشعار اس سلسلے میں پڑھ دیتا ہوں، پنجابی ہماری اپنی لسان زبان۔ 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے، بگی وچ طویلے کھڑی رہ، یہ کار کھڑی رہ جائے گی، چلے جاؤ۔ 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے، بگی وچ طویلے کھڑی رہ، دارو بوٹیاں لاکھے راج کر لے، جند وچ وجود نہیں بڑی رہ۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج کراتے ہیں، اسپتال بنے ہیں، اچھے سے اچھے علاج میسر ہیں، کچھ نہیں، جان نکل جاتی۔ بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے، سرانے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، روک نہیں سکتے، اور بہت آرام سے جان نکل جاتی۔ دیکھتے قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں، ہماری بے بسی، کتنی محبت ہوتی ہے باپ سے، بیٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی بچ جائیں، نہیں بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فلاولا اذا بلغت الحلقوم، کیسی منظر کشی کی قرآن کہ کیا بنتا اس وقت جب تم بیٹھے ہوتے اور جان گلے میں آ جاتی ہے، باقی جسم بس ختم ہو جاتا، تھوڑی سی یہاں سے چل رہی ہوتی نبض۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور یہ بھی نہیں کہ تم دور ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے پاس۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا، تمہیں نہیں نظر آتا
تمہاری نسبت ہم اس میت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اوپر کوئی زبردست حکومت نہیں خدا کی تو اس جان کو واپس کیوں نہیں پھر لوٹا لیتے، اس کو زندہ ہی رکھ لو، نہیں رکھ رہے، بالکل پاس بیٹھے ہوئے نہ رخصت کر دے، روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتا ہے، اٹھاؤ چارپائی، اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ پھر زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں چاہتے، جتھے عمر گزار دیتی دیا سنگا اوکھا ہو گیا کڑی کٹھاؤنا، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، پھر جلدی کی پڑ جاتی ہے، مال کے مکان بے دخل ہو جاتا، مگر پہلے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ وقت آئے گا، ٹل نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ تو قرآن پڑھیں، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے مبکات العابدین پڑھی کہ یہ جھنجھوڑنے والی ہے کہ تم نے سمجھ رکھا کہ نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے بس برابر ہی، نہیں، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا عدل کرے گا، ہر ایک کو جس لائق وہ اس کو ملے گا، انعام والوں کو انعام ملے گا، اس کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکتے بغیر حساب۔ کئی لوگ بغیر حساب کا ترجمہ یہ کر دیتے نا کہ حساب میں نہیں آئے گا، شمار نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کہ حساب جو ہے نا گمان کو بھی کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے اندازے تھے نا اس سے بہت زیادہ، تم کتنا سوچو نا کتنا اللہ دے، اس سے زیادہ دے۔ کیسی حدیث پاک ہے سبحان اللہ، کہ جو آخری جہنمی ہوگا نا، توبہ توبہ، دوزخ میں جلتا رہا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کرنا چاہ رہی ہے، حضور نے فرمایا آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا، سیل کر دیے جائیں گے جہنم کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا اچھالے گا، درمیان دوزخ کے ہوگا، وہ دیکھے گا کہ دروازے کے پاس نہ آگ قدرے کم ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، دروازے کے قریب کر دے، رحم کرنے کا اللہ کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابن آدم تو دنیا میں بڑے وعدے کرتا تھا، مکر جاتا تھا، اب ایک بات کر لے وہ پوری کر، کہنے بس دروازے کے پاس کیا، باہر جھانکا کہ وہاں آگ تھی نہیں، کہنے لگا کرم فرمایا یہاں لے ذرا باہر نکال، آہستہ آہستہ جنت کے قریب چلا گیا، نہر بہ رہی ہے حیات وہاں، اس میں غوطہ دیا، سارے دکھ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا چاہتا، کوئی مانگنا اپنے دل میں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، تو اس نے سوچا کہ زمین جو تھی نا آسٹریلیا سے لے کر امریکہ، یہ بڑی ایک دھرتی مجھے مل جائے، تو اللہ نے کہا ایک دھرتی اور دی اور 9 اس کے ساتھ اور دی، یہ کم اس کا جو جنت میں جائے گا اس کا آخری کا یہ رہتا ہے، 10 زمینوں کا مالک، یہاں مرتے ہیں ایک چپے کے لیے، بے ایمان ہوتے ہیں، دوسروں کی چھینتے ہیں، فرمایا یہاں عقل سے کام لو، وہاں کثریں نکل جائیں گی، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں وہ سب کچھ ملے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ نیک بھی مٹی میں مل جائیں اور بد بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ پورا صلہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔